پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم شوال المکرم 1447 ہجری 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ کو ہوگی انشاءاللہ۔ ملک میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 21 مارچ کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان، سعودی عرب میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ بنگلہ دیش، بھارت، ملیشیا، سری لنکا میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ ہوگی۔ مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ علماء کرام گمراہ کن بیانیے اور انتہا پسندی کے خاتمے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ کسی بھی بیرونی واقعے کی بنیاد پر پاکستان میں انتشار برداشت نہیں کر سکتے۔ فیلڈ مارشل کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہل تشیع علماء کرام سے ملاقات، قومی سلامتی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں گمراہ کن معلومات، فرقہ واریت اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ علماء کرام نے مذہب کے نام پر تشدد کی شدید مذمت کی، امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خلیجی ممالک میں تیل و گیس کی تنصیبات پر حملے، کویت کی 2 ریفائنریز سے ڈرون ٹکرا دیے، مختلف یونٹس میں آگ بھڑک اٹھی۔ قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر میزائل حملہ، پورے کمپلیکس کو شعلوں نے لپیٹ میں لے لیا، بڑے پیمانے پر تباہی۔ ریاض میں امریکی لڑاکا طیاروں کے ایندھن کے ڈپو پر میزائل حملہ، بحیرہ احمر میں جمبو بندرگاہ پر سامریف آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر بھی تباہی، پیداوار روک دی گئی۔ عراق میں بندرگاہ کے قریب بھی ڈرون حملہ، بحری اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیج عمان میں جہاز پر حملے سے آگ لگ گئی۔ ایران نے کہا کہ اگر توانائی تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو خلیجی ممالک میں امریکی اور اسرائیلی اتحادیوں کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ امریکہ کا جنگی جنون، دنیا توانائی بحران کے دہانے پر آ گئی۔ ایران کے ساحلی جنوبی پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملے کے بعد 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل ہو گئی۔ جنوبی پارس دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے کا ایرانی حصہ ہے۔ ایرانی حملے میں قطر کا راس لفان انڈسٹریل سٹی میں قائم گیس تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ قطر کا راس لفان کمپلیکس دنیا کا سب سے بڑا مائع قدرتی گیس کا پیداواری مرکز ہے۔ عالمی LNG سپلائی کا تقریباً 20% فراہم کرتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کی توانائی منڈیوں کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی حملہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ عالمی توانائی خطرے میں پڑ گئی۔ متحدہ عرب امارات کا پارس گیس فیلڈ پر حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ۔ یورپ میں گیس کی قیمت دگنی ہو گئی، عالمی مارکیٹ میں قیمت میں 35% اضافہ، تیل بھی 10% سے زائد مہنگا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر برینٹ کروڈ کی قیمت $119 اور WTI کی قیمت $99 فی بیرل تک جا پہنچی۔ قیمت میں دن بھر اتار چڑھاؤ، امریکی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 1551 پوائنٹس کی کمی، جاپان کی نکئی 3.5%، کورین کاسپی 2.72% کم، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 2% کم ہوا۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کا صدر ٹرمپ کو علم تھا۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اخبار میں لکھا کہ ٹرمپ آبنائے ہورمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ آبنائے ہورمز کے معاملے پر ایران نے موقف میں تبدیلی نہ لائی تو ٹرمپ مزید حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے سے لا علمی ظاہر کی تھی، دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اسرائیل کے حالیہ حملے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس حملے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ اسرائیل کا انفرادی اقدام ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران اگر دوبارہ قطر کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا تو امریکہ شدید رد عمل دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کی LNG تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ ہیں۔
ईरानी सदर की ईरान की गैस और तवानाई तनसीबात पर हमले की मजम्मत। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मनों को जारहाना कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होगा, खबरदार किया, ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगा, नताइज काबू से बाहर होंगे, नताइज दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। रास अफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमले के बाद कतर का बड़ा इक़दाम। ईरान के फौजी और सिक्योरिटी अताशियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो कतर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज़ाफ़ी इक़दाम करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खबरदार किया कि ईरान के हमलों पर सब्र लामहदूद नहीं है। सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के ईरान की शहरी आबादियों पर हमले, कई इमारतें तबाह कर दी। तबरेज़ पर हमले में ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ियों समेत कई शहरी शहीद। दूर रात के कस्बे में 12, माइकान में 4 अफराद की शहादतें। शहुदा की तादाद 1444 हो गई, 200 ख़वातीन, 168 बच्चे शामिल। इसराइल के जनूबी लेबनान पर भी हमले, 7 शहरी शहीद। शहादतों की तादाद 1000 तक जा पहुंची। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिन तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की 11 आबदोजों को तबाह किया गया। अमेरिका के वजीर जंग पैट हेक्सेट ने दावा किया है कि ईरानी नेवी के 120 जहाजों को तबाह कर चुके हैं। ऑपरेशन का मकसद फैसला कुन कार्रवाई करना है। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दाम अपनाने की अपील। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। मुल्क की मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबों के साथ मिलकर एक जामे लहे अमल मुरतब किया जाए। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ की रियाज़ में मसरूफ़ तरीन सिफारती सरगर्मियाँ। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से मुलाक़ातें। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के मौके पर अहम तरीन सिफारती राबते, खत्ते की बदलती सूरत हाल और अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। इज्तिमाई खुशहाली और क़याम अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। खत्ते में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, बहरीन, अबूधाबी और दुबई की 13, लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10, मुल्तान से 2 परवाज़ें मुतासिर। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से फुजैरा के लिए 8 परवाज़ें अलैन मुंतकिल की गईं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए एयरलाइंस से रब्ता करें। अमरीकी हुकाम ने जदीद तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड को शदीद नुकसान की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक नुकसान और अहलकारों के जख्मी होने के बाद बेड़े को यूनानी जजीरा मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़ई में अमरीकी फौजी जख्मी हुए। USS फोर्ड को हंगामी मरम्मत दरकार है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जदीद तरीन जंगी जहाज आग से मुतासर हुआ है। ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। जदीद तरीन अमरीकी बेड़ा 9 माह से खित्ते में तैनात था। अमरीकी USS फोर्ड की मरम्मत यूनान के जजीरे पर की जाएगी। मुल्क के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शफाफ अंदाज में की गई। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ संग मील की हैसियत रखता है। नीलामी से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुल्क के तूल अर्ज़ में टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर कोने में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के इलाके सदर की तहरीर मस्जिद में हुआ। बड़ी तादाद में बोहरी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए भी दुआएं की गईं। चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक मुसलसल गैस फराहम की जाएगी। SSGC का ईद उल फितर के दौरान गैस फराहमी के शेड्यूल का ऐलान।
عید کے دوسرے روز صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک گیس دستیاب ہوگی۔ عید کے 3 دن بعد سے گیس لوڈ شیڈنگ کا رمضان سے قبل والا شیڈیول بحال ہو جائے گا۔ عید کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، چھن چھن کرتی رنگ برنگی چوڑیاں، کشمیری چوڑیاں اور جھمکے کا ٹرینڈ چل پڑا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کی خریداری کے دنوں میں کشمیری چوڑیوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوب ہو گئی خریداری، اب سجنے سنورنے کی باری۔ اسلام آباد کے بیوٹی پارلرز پر خواتین کا رش، فیشل ہو یا مینیکیور، تھریڈنگ ہو یا ہیئر کٹنگ، ہر کام کے لیے لمبی قطاریں۔ کئی پارلرز میں تو سحری تک کی بکنگ فل ہو چکی ہے۔ عید میں ایک روز باقی، تیاریاں عروج پر، بازاروں میں کھچا کھچ رش۔ کپڑوں کی خریداری کے بعد خواتین کی بڑی تعداد میچنگ جیولری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ مہندی کے سٹالز پر بھی خواتین کا رش، خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی عید کی تیاریوں میں مصروف، پینٹ شرٹس اور جوتوں کی خریداری میں مگن۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، صدر آئی چندری گڑھ روڈ، کھارا در، کیماڑی، ماڑی پور روڈ اور لیاری میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے دن گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کل شہر میں تیز دھوپ نکلنے کی توقع ہے۔ گزشتہ رات آندھی اور تیز بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 18 افراد لقمہ اجل بنے، متعدد زخمی ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری۔ آزاد کشمیر خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری سے موسم سرد۔ سوات اور مالاکنڈ میں بھی بارش، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب حکومت کا لاہور کی سڑکوں اور عمارتوں کے پرانے نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہر کے تاریخی ورثے کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے۔ اجلاس میں قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے منصوبوں پر رپورٹ پیش۔ اجلاس میں نیو میوزیم بلاک اور ورلڈ کلاس گیلریز بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 24,300 روپے کی بڑی کمی۔ فی تولہ سونا 4,99,462 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 20,833 روپے کم ہو کر 4,28,208 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 760 روپے کمی سے 7,734 روپے کی ہو گئی۔ الوداع الوداع ماہ رمضان اور دعاؤں سے جڑی برکتوں سے بھری عرفان رمضان ٹرانسمیشن، ہر لمحہ عبادت، ہر پل برکت۔ عرفان رمضان کے ساتھ جی ٹی وی نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن ثنا خواں فرحان علی وارث کے ہمراہ معروف ثنا خوانوں نے خوبصورت کلاموں سے دلوں کو منور کیا۔ ولید شیخ کی میزبانی میں عرفان رمضان کے خصوصی نشست، علماء کرام نے رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور امت کو تعلیم کے موضوع پر گفتگو کی۔ حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام سے فضا معطر۔